پہلے بعد میں ابھی، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے. ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد، تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ سوال اللاجیکل ہے کہ ٹائم کائنات کا حصہ ہے. ہم اس خدا کو مانتے ہیں نیسیسری بینگ کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے. جب اس نے ٹائم کو کریٹ کیا تو وہ خود ٹائم پہ کیسے ہوگا؟ اس نے جب اسپیس کو کریٹ کیا تو خود اسپیس میں کیسے ہوگا؟ اگر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کو پہلے سے ہی اس کا پابند ہے تو پھر کس چیز کو اس نے کریٹ کیا؟ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ خدا تھا تو ٹائم ہوگا. بالکل نہیں، ٹائم کے پابند ہم خدا نہیں ہے. ہم فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہے. دوسری چیز انہوں نے کیا جواب دیا؟ ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد. اس سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال ہی لوجیکل ہے. جواب سے بہت لوگوں نے تعلیم ماری، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے تعلیم ماری. کیا جواب دیا؟ یہ ٹائم شروع ہوا ہے کیا؟ یونیورس کی بگننگ کے بعد، کائنات کی تخلیق کے بعد. تو اس سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال ہی تو بالکل بے معنی ہے، لوجیکل ہے. تو سوال ہم نے کہا کہ عقل ہمیشہ انسان کو مائل کرتی ہے اور سن کے بہت اچھا لگتا ہے. اور عقل کی صفت یہ ہے نا کہ جو عقلی دلائل سے قائل ہوگا وہ آپ سے بڑی کوئی عقل آئے گی اور آپ کی اس لاجک کو باطل قرار دے گی تو فوراً وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ عقلی دلائل سے قائل ہوا تھا وہ. اب آپ سے بڑی عقل آئے گی تو یہ عقل اس کو بودھی لگنے لگے گی. ٹائم کا وجود ہی نہیں تھا. یونیورس کی تخلیق کے بعد، بگننگ کے بعد ہی ٹائم کی شروعات ہوئی ہے. تو اس سے پہلے کیا کرنا تھا؟ سوال ہی لوجیکل ہے. اب سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے بندوں کی تقدیر کو لکھ دیا. زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی نہیں ہے، اس سے 50,000 سال پہلے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کی مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا. اور آپ کہہ رہے ہیں اس سوال سے بھاگنے کے لیے یہ آخر نوبت کیوں آئی، ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ رب العالمین کو بار بار وہ ٹائم لیس کہتے رہے. کیا کہا انہوں نے کہ نیسیسری بینگ کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے کیونکہ ٹائم کا کریٹر وہی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ٹائم لیس ہونا. ٹائم لیس سمجھ رہے ہیں؟ لا زمان، زمان اور مکان کی قید سے پاک ہے. آپ نے جملہ سنا ہوگا. ایک ان کا نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اہل سنت والجماعت کا نظریہ نہیں. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جہت علو میں ہے. اس لیے مکان کے انکار کا مقصد اگر اللہ رب العالمین کی جہت علو کا انکار ہے تو باطل عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے. اسی طرح زمان کے قید سے اللہ رب العالمین پاک ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ازل سے نہیں ہے، جیسے کو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی صفات قدیم ہے. قدیم کا مطلب اس کی بھی کوئی چیز قدیم تھی. تو ان کیا ہے تصور موجود ہے قدیم ہونے کا. اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. تو میرے بھائیو ہر چیز عقل سے آپ نہیں ادراک کر سکتے. اگر کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین فزیکل ہے یا نان فزیکل ہے، ہم کیا کہیں گے؟ فزیکل کہنا اور نان فزیکل کہنا دونوں اللہ رب العالمین پر توہمت ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ. آپ وعید دیکھیں اور سلف کی تفسیر پڑھ لیں کہ الحاد کسے کہتے ہیں. آج لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرے صرف یہی الحاد ہے. جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرے یہ الحاد نہیں ہے. یہ سب سے خطرناک قسم کا الحاد ہے. بلکہ علامہ ظاہری رحمہ اللہ نے جہمیہ کے الحاد کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی تعویل کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ کفار مکہ کے شرک سے بھی ان کا کفر زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ کفار مکہ کم از کم اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، اور یہ معطلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. اور وہ معطلہ یعبد عدما والمشبہ یعبد صنما. تو جو معطلہ ہوتے ہیں وہ عدم کی عبادت کرتے ہیں. تو جب اللہ کی صفات کا آپ انکار کرتے ہیں تو الحاد میں آپ داخل ہوئی. اور الحاد کیا ہے؟ جرم عظیم ہے.
تو اللہ رب العالمین کے بارے میں فزیکل کہیں یا نان فزیکل کہیں، دونوں لفظ وارد نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر. کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ اللہ فزیکل ہے یا نان فزیکل ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ کی مراد کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے اس لفظ سے. اگر وہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، دو قدم ہے، اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں، صورت ہے، جو اللہ رب العالمین کے یہ صفات ثابت ہے. اگر تفسیر ان الفاظ سے کرے کہ ہم فزیکل سے یہ مراد لے رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ کا مقصود بالکل صحیح ہے، البتہ لفظ کا انتخاب آپ نے غلط کیا. اگر یہ مقصد ہے تو انہی الفاظ کا انتخاب کریں جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے انتخاب کیا. اور اگر وہ کہے کہ ہم فزیکل سے مراد کیا لے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے جسم سے، اس طرح کے چہرے اور ہاتھ سے متصف ہے جو گوشت اور ہڈیوں اور خون کا مجموعہ ہو جو ہمارے ذہن میں ہے، تو ہم کہیں گے اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے. اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے جو آپ کے ذہن میں اللہ رب العالمین کے ان صفات کے بارے میں تصور ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. تو فزیکل کا لفظ یا نان فزیکل کا لفظ دونوں کے دونوں بدعتی الفاظ ہیں. اور عموماً جب کوئی شخص اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ اور ان گمراہ عقائد کا حامل ہو، وہ جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے ان کے یہاں؟ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار. مشہور ہے ان کے یہاں اللہ رب العالمین کی صفات کو انکار کرتے ہیں، صفات کو ثابت نہیں کرتے. اشاعرہ کسی صفات کو ثابت کرتے ہیں، باقی صفات کا انکار کرتے ہیں. ان کے یہاں مشہور ہے یہ چیز. اور بار بار مفتی صاحب یہی ثابت کرتے رہے اللہ رب العالمین کے لیے جس وارڈ کی دفاع کے لیے گئے تھے کہ نان فزیکل وارڈ ہے. یہ فزیکل نان فزیکل یہ دونوں کے دونوں بدعتی الفاظ ہیں جس کی گنجائش شریعت ہمیں نہیں دیتی ہے. عقل یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے نا. جیسے آنکھ سے آپ کام لیتے ہیں، ہاتھ سے کام لیتے ہیں، کان سے کام لیتے ہیں. کتنا کام لے سکتے ہیں آنکھ سے آپ؟ ایک محدود دائرے تک. کتنی دور دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں سے دلی دیکھ سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کی اس آنکھ میں وہ طاقت نہیں دی ہے کہ کتنی دور تک آپ دیکھ سکیں. کان سے کتنا سن سکتے ہیں؟ ایک محدود دائرے میں. اسی طرح عقل بھی اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین نے آنکھ اور کان کی طرح آپ کو دی ہوئی ہے. تو اس عقل سے کتنا آپ سوچ سکتے ہیں؟ جتنا اللہ رب العالمین نے اس میں پاور دیا اتنا ہی سوچ سکتے. اس سے آگے نہیں سوچ سکتے. خالق کو عقل سے آپ ادراک کر لیں اس کو تو دور کی بات ہے، مخلوقات کا ادراک آپ نہیں کر سکتے. آسمان کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہہ سکتے اس آسمان کے بارے میں؟ گزشتہ 2 سال پہلے ہندوستان کے سائنسدانوں نے چندریان 3 پر چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی تھی. پوری دنیا نے شاباشی دی ہندوستانی سائنسدانوں کو. ہندوستان پہلا ملک بنا دنیا میں جس نے چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی. اب بتائیں اس سے پہلے وہاں پر کیا ہے جانتے تھے؟ عقل سے آپ ادراک کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ مخلوق ہے. آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں، بتائیں سورج میں کیا ہے؟ عقل سے ادراک کر سکتے ہیں؟ تو جو مخلوقات اس زمین و آسمان میں انہی چیزوں کا آپ ادراک نہیں کر سکتے. باقی کتنی مخلوقات ہیں ان کا ادراک آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آپ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ زمین و آسمان کی خلقت یہ سب کچھ ہے، اس لیے آپ نے ٹائم کا انکار کر دیا. ٹائم یہ اللہ رب العالمین کو قرار دیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آپ کے شعور و ادراک وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہوا ہے. اس لیے آپ عقل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے لیے چیزوں کا انکار کریں. جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا وکذا حتی یقول له من خلق ربک. شیطان کسی بھی شخص کے پاس آ کر یہ کہتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟
اسے کس نے پیدا کیا, اسے کس نے پیدا کیا. جواب دیتا ہے وہ, یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے, من خلق ربک, جب تمہارے رب نے سب کو پیدا کیا تو اسے کس نے پیدا کیا. جب اللہ کے رسول نے یہ شبہ ذکر کیا تو اس کا جواب عقلی کیا ہونا چاہیے, نہیں دے سکتے تھے, ذرا بتائیں. جب اللہ کے رسول نے یہ شبہ ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے کہ شیطان تمہارے پاس آ کر یہ شبہ ڈال سکتا ہے تمہارے ذہن میں, یہ سوال تمہارے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا, تو اللہ کے رسول بہترین اپنی جواب بھی سکھا دیتے, معاملہ حل ہو جاتا. سکھایا اللہ کے رسول نے. اس کا جواب تم عقل سے سوچنے مت جاؤ. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَتَّقِ. اگر یہاں تک معاملہ پہنچ جائے فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے نا, بس اس کا ایک علاج ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, وَلْيَتَّقِ, اور یہی پر اس کو دفن کر دیں, ایشو بھی آگے نہ بڑھائے. تو ہر چیز کا جواب آپ عقل سے ڈھونڈنے جائیں گے تو نتیجہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے بے شمار لوگوں کے ساتھ, کہ وہ آخر میں اسی سب میں نظر آئیں گے جن کے ساتھ آپ مناظرہ کر رہے ہیں. وہاں تک نہ پہنچے لیکن الحاد کے شکار ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے. چنانچہ آپ دیکھیں کیا قائد کے اندر بے شمار اسماء و صفات کا انکار موجود ہے, تعطیل موجود ہے. تو میرے بھائیوں, عقل سے اللہ رب العالمین کے وجود کو ہم ثابت کرنا جائز قرار دیتے ہیں, لیکن ایک حد تک, بہت زیادہ نہیں. اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کے وجود کے جو عقلی دلائل بیان کیے ان پر آپ غور کریں, آپ کے لیے کافی ہوگی. کسی بھی ایسے شخص کو جن کے پاس اشکال ہے اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں, جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں ان اشکالات کو دور کرنے کے لیے عقلی دلائل کا تذکرہ کیا قرآن کے اندر, ان دلائل کا تذکرہ کریں, وہ کافی و شافی ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کے لیے, اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے, تو اس وقت سب کے سب کافر تھے نہیں تھے, سب کے سب کافر تھے اس وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے سامنے کہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ میرا فرمان ہے, اس لیے تم مان لو, مان لیں گے یہ نہیں مانیں گے. عقلی دلائل کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن نے بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین کے وجود کے عقلی دلائل کا تذکرہ کیا ہے. پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق, اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے کس صفت کا تذکرہ کیا, خلق کا, کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو پیدا کرنے والا. اب ذرا سوچو کہ پیدا کرنے کی طاقت کیا کسی بھی مخلوق کے اندر ہے. کوئی بھی مخلوق کتنے ہی اونچے لیول پر کیوں نہ پہنچ جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا, پیدا نہیں کر سکتا, اس کے پاس پیدا کرنے کی طاقت نہیں پہنچی, پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور وہ بھی جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, اللہ کی مخلوقات کو دیکھو, کیا کسی بھی مخلوق کے اندر اس طرح اتقان کے ساتھ, حسن و خوبی کے ساتھ پیدا کرنے کی طاقت ہو سکتی ہے؟ خود قرآن کے اندر, بلکہ 30ویں پارے میں, بلکہ ان سورتوں میں جو سورتیں خصوصاً مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, خصوصاً جو سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, ان سورتوں میں آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے عقلی دلائل کا بھرمار ہے, عقلی دلائل کی بھرمار ہے. بے شمار عقلی دلائل کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے تاکہ جن کو ہم نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ اللہ رب العالمین کی وجود کو تسلیم کرے اور اسی کی عبادت کرے. دیکھیے یہاں پر بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم بغض میں, حسد میں ان کا رد کر رہے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں. ہم نے بلکہ تعریف بھی کی ہے, پہلے ویڈیو میں بھی تعریف کی ہے ان کی, بلکہ ان کے چینل پہ جا کے میں وہاں پہ کمنٹ بھی کیا مفتی صاحب کے کہ مبارکباد ہو, آپ نے مناظرہ فتح کی. لیکن جو چیز تنقید کے لائق ہے اور عوام میں شبہات پھیل سکتے ہیں, عوام کے عقیدے خراب ہو سکتے ہیں, وہاں پہ نقد کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ہم نقد اس لیے کر رہے. میں اپنی ہی بات بتا رہا ہوں, میں 2016 یا 17 میں ان کے ہی ٹیم کے مفتی صاحب سے سن لیا تھا کہ کائنات یونیورس سے پہلے وقت نہیں تھا, اور میں
کئی 2 سال تک کے یہی عقیدہ لے کے چل رہا تھا، یہی بیلیو. لیکن پھر جب سلفی عقیدے مطالعہ کر رہا تھا اس وقت میں، لیکن جب سلفی عقیدہ معلوم پڑا تو الحمدللہ رجوع کیا. لیکن ایک وقت تک تو یہی بیلیو لے کے چل رہا تھا نا میں، یہی جو باطل عقیدہ ہے. اور میٹا فزیکل یہ سب جو ہے الفاظ خدا کے بارے میں نہیں بولے جا سکتے. میں نے مفتی صاحب کو دیکھا تھا جب اویس اقبال، مفتی یاسر کو اویس اقبال سے وہ جب ڈیبیٹ کر رہے تھے، وہ یہاں پہ آ کے پھنس گئے تھے. وہ یہیں پہ آ کے پھنس گئے تھے کہ میٹا فزیکل جو ہے، جب وہ ڈومینوز مثال دینے لگے، میٹا فزیکل میں یہاں پہ آ کے وہ پھنسے تھے. اور وقت کے متعلق بھی جو انہوں نے وہاں پہ بھی وہ اویس اقبال کو مطمئن جواب نہیں دے پائے تھے. تو جو غلط چیز ہے اس پر نقد ہونا چاہیے تاکہ عوام میں غلط چیز نہیں پھیلے.